اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ ال-عمران آیت نمبر 121۔ وَإِذْ اور یاد کرو جب غدوتا صبح سویرے رخصت ہوئے من سے اخلی کا اپنے گھر تبویو بٹھا رہے تھے المؤمنین مومنوں کو مقاعدہ مورچوں پر للقتال جنگ کے لیے۔ اے حبیب اس وقت کو بھی یاد کرو جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے رخصت ہوئے مطلب وہاں سے گئے اور میدان احد میں مومنوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے۔ اس کی دیکھ لیتے ہیں ذرا تفسیر کہ جمہور مفسرین کے نزدیک، جمہور مطلب زیادہ مجموع مفسرین کے نزدیک اس سے مراد غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ شوال 3 ہجری میں کفار مکہ 3000 کا لشکر جرار لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 افراد کے ساتھ مدینہ سے نکلے، مگر راستے میں عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ منافقین کی اس حرکت سے لشکر اسلام کی تعداد مزید کم ہو گئی۔ وقتی طور پر بعض مسلمان گھبرا گئے، حتیٰ کہ بنی حارثہ اور بنی سلمہ نے واپسی کا ارادہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری فرمائی، یعنی ان کی مدد فرمائی، اور اس لغزش کے ارتکاب یعنی اس غلطی کے کرنے سے انہیں بچا لیا۔ لہٰذا ان باقی ماندہ یعنی باقی جو پیچھے بچ گئے تھے 700 جانساروں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور احد پہاڑ کے دامن میں اس طرف صف آرا ہوئے کہ پہاڑ پشت پر تھا اور کفار کا لشکر سامنے۔ لشکر اسلام کے پیچھے ایک درہ تھا جس سے کفار کے اچانک حملے کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ درہ مطلب ایک دروازہ، آپ سمجھ لیں ایک اندر آنے کی جگہ تھی۔ وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو متعین کر دیا۔ تیر انداز جو تیر چلانے والے ہیں، ٹھیک ہے، 50 تیر چلانے والوں کو متعین فرما دیا، یعنی کہ بتا دیا کہ یہ جو بندے ہیں یہ تیر چلائیں گے، اور انہیں تاکیدی حکم دیا، یعنی ان کو حکم دیا کہ ہمیں خواہ فتح ہو یا شکست تم ہر حالت میں یہاں ٹھہرے رہنا تاکہ تمہاری طرف سے دشمن حملہ نہ کرنے پائے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ مسلمان اگرچہ تعداد میں 1/4 سے بھی کم تھے، 1/4 مطلب 100 میں سے 25 سے بھی، اگر وہ 100 تھے کفار تو مسلمان 25 سے بھی کم تھے، کم تھے، مگر اس قدر جرأت سے مقابلہ کیا کہ کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان سے بھاگنا شروع ہو گئے۔ مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ مال غنیمت کون سا مال ہوتا ہے جو جنگ کے دوران جو پارٹی جیتتی ہے، ٹھیک ہے، جس قوم کو فتح نصیب ہوتی ہے، تو جو دوسری قوم بھاگ جاتی ہے اس کا ساز و سامان ادھر رہ جاتا ہے نا، تو فتح کی صورت میں جو دشمن کا ہمیں سامان ملتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ جمع کرنا شروع کر دیا تو درے پر متعین تیر اندازوں نے خیال کیا کہ فتح ہو چکی ہے، اب یہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں میدان میں جا کر مجاہد ساتھیوں کے ساتھ مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن جبیر کے کہنے کے باوجود 40 افراد اپنا مورچہ چھوڑ کر میدان میں اتر آئے۔ ان کی اس جلد بازی نے اسلام کی فتح کو شکست میں بدل دیا۔ مطلب 50 تیر انداز تھے نا، اندوز تھے، جن کو وہ جو دڑا تھا وہاں سے وہ اندر آ سکتے تھے، وہاں پہ ان کو کھڑا کیا گیا کہ چاہے فتح ہو یا شکست ہو آپ لوگوں نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ اب فتح ہونے کے قریب تھی، جو کفار تھے وہ بھاگ رہے تھے لیکن ابھی مکمل بھاگے نہیں تھے، ابھی فتح ہوئی نہیں تھی، لیکن وہ جو کھڑے تھے وہاں پر ان کو یہ لگا کہ اب مسلمان جیت چکے ہیں، ہم جیت چکے ہیں تو ہمیں میدان میں جا کے مال غنیمت جمع کرنا چاہیے۔ تو 40 جو لوگ تھے وہ وہاں سے آ گئے میدان میں، اور ان کی اس فیصلے کی وجہ سے جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ کفار نے باقی ماندہ 10 تیر اندازوں کو شہید کر کے لشکر اسلام پر پیچھے سے ایسا حملہ کیا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، اور ساتھ ہی یہ افواہ بھی اڑ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس خبر سے مزید ہوا سے باختہ ہو گئے مسلمان، مزید حماس و باختہ مطلب
وہ سختے میں چلے گئے، مگر جب یہ اعلان ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو زندہ ہے اور بنفس نفیس جنگ میں داد شجاعت دے رہے ہیں، مطلب ہر بندے کو وہ جنگ میں شجاعت دے رہے ہیں، مطلب ہر بندے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، تو یہ خوشخبری سنتے ہی منتشر مسلمان پروانوں کی طرح اکٹھے ہو گئے۔ منتشر جو آگے پیچھے مسلمان بھٹک رہے تھے وہ سارے پروانوں کی طرح اکٹھے ہو گئے، اور کفار اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر مکہ واپس روانہ ہو گئے۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء کو دفن کیا اور مدینہ روانہ ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کی قبروں پر آیا کرتے تھے اور فرمایا جو لوگ قیامت تک ان کی زیارت کے لیے آئیں گے، زیارت مطلب ان کو دیکھنے کے لیے آئیں گے اور انہیں سلام عرض کریں گے، یہ ان کا جواب دیتے رہیں گے۔ جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے، اس کو جو ہم دیتے ہیں تو مطلب ہم اس سے جو بات کرتے ہیں وہ اس کا جواب ہمیں دیتا ہے۔ اور نیکسٹ دیکھتے ہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ سمیع، سننے والا، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب ہم مت ارادہ کیا طائفتانی، دو جماعتوں نے، منکم، تم میں سے، ان کی تفشلا، ہمت ہار دیں، جب تم میں سے جو دو جماعتوں نے بزدلی دکھانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ یہاں تک تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اشارہ بنی حارثہ اور بنی سلمہ کی طرف سے ہے، جن کے حوصلے منافقین کی واپسی کے بعد پست ہو گئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری فرمائی اور وہ سنبھل گئے۔ ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ یہ دو افراد، وہ ان کو یہ لگا کہ اب ہم جنگ ہار جائیں گے اور میدان سے بھاگ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ غلطی کرنے سے بچا لیا تھا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ولیہما، دونوں کا مددگار تھا، وعلی اللہ، اور صرف اللہ پر، فلیتوکل، توکل کرنا چاہیے، المؤمنون، مومنوں کو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا مددگار تھا جس نے ان دونوں کو اس لغزش، اس غلطی سے بچا لیا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، یعنی اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ، اور بے شک، نَصَرَکُم، مدد کی تھی تمہاری، اللہ، اللہ تعالیٰ نے، بِبَدْرٍ، بدر میں، وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم، أَذِلَّةٌ، بالکل کمزور تھے، فَاتَّقُوا، پس ڈرتے رہا کرو، اللہ، اللہ سے، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم، تشکرون، شکر ادا کر سکو، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مقام بدر میں تمہاری مدد کی تھی۔ پہلے یہاں تک دیکھ لیتے ہیں تفسیر کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا ایمان کا حصہ ہے، یعنی اس بات پر پختہ یقین کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اٹل ہے، کامیابی اور ناکامی دونوں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اور ان دونوں کے پس پردہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ مطلب اگر ہمیں کامیابی ہو رہی ہے تب بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہے، اور اگر کہیں پہ ناکامی ہو رہی ہے تو وہاں پہ بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے، دل میں ہمارا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے، ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں ناکامی ہوئی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ نیز مادی اسباب پر اس طرح کلی اعتماد کرنا کہ مطلوب کے اصول میں یہی سب کچھ ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ نیز مادی اسباب، مطلب جو بظاہر ہمیں سبب نظر آ رہے ہیں ان پر اتنا اعتماد کرنا کہ مطلوب کے اصول میں یہی سب، مطلوب جو مانگنے والا ہے، ٹھیک ہے، مطلوب کے اصول کے لیے یہی سب کچھ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے، آپ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جیسے آپ کو کوئی چیز چاہیے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتا ہے یہ چیز جو ہے نا وہ مجھے پیرنٹس دیں گے، ٹھیک ہے، مجھے پیرنٹس پیسے دیں گے تو میں یہ چیز لوں گی، تو آپ کا پورا ایمان کہ نہیں، میرا جو میری مشکل ہے وہ میرے پیرنٹس ہی حل کر سکتے ہیں، وہی دیں گے تو مجھے کچھ ملے گا، ورنہ مجھے کچھ نہیں مل سکتا، یا فلاں بندہ میرا کام کرے گا تو ہوگا ورنہ میرا کام نہیں ہوگا، یا فلاں جو مطلب میں بازار جاؤں گی تو یہ کام ہوگا ورنہ یہ نہیں ہوگا، تو میں یہ چیز لوں گی تو فلاں میری مدد کرے گا، جو اسباب آپ کو سبب مطلب کہ یہ کام ایسے ہو سکتا ہے، یہ کام میرا کون کون سا بندہ کر سکتا ہے، تو آپ صرف انہی بندوں پہ ہی ریلائی کریں، صرف انہی بندوں پہ ہی آپ ایمان رکھیں، صرف انہی بندوں پہ ہی آپ کا بھروسہ ہو کہ یہی ہمارا کام کریں گے اور تو کوئی نہیں کر سکتا، تو یہ شرک ہے، کیونکہ اصل تو کون ہے؟ اصل تو اللہ تعالیٰ ہے جو ہماری مدد فرما سکتا ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ ہے جو ہماری مشکلات کو حل کر سکتا ہے، اسباب اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ نہیں ہے کہ آپ بیمار ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ اب ڈاکٹر ہی میری مشکل حل کر سکتا ہے، تو ایسا نہیں، آپ کے دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے، یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی، لیکن ڈاکٹر بھی مجھے شفا تبھی دے سکے گا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا۔
پہلا ایمان اللہ پہ اور پھر اسباب پہ، نہ کہ آپ مکمل ایمان ہی اسباب پر رکھیں۔ اور بلا وجہ اسباب کو چھوڑ کر توکل کا دعویٰ کرنا بھی گناہ ہے۔ مطلب آپ سبب، اب ڈاکٹر کے پاس جائیں نا، آپ کہیں میرا اللہ پہ بھروسہ ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گی، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ سبب بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا توکل کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے ضروری اسباب کے مہیا کرنے میں پوری جدوجہد کی جائے۔ مطلب جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس جو وے ہے، جو طریقہ ہے، آپ اس کی پوری کوشش کریں اس کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن نتائج کے ظہور یعنی نتیجے کے ظاہر ہونے کے لیے اسباب پر اعتماد نہ کیا جائے، صرف اپنے رب تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں دوائی کے لیے، ٹھیک ہے، جتنا ممکن ہو سکتا ہے، جتنے اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا ممکن ہے آپ اتنے اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں، لیکن آپ ڈاکٹر پہ ریلائی نہ کریں۔ آپ کے دل میں ایمان جو ہونا چاہیے کہ مجھے شفا تب ہوگی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا۔ اس طرح مسلمان کا حوصلہ بھی بلند رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی نصرت یعنی مدد بھی شامل حال ہوگی، جبکہ کافر صرف اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں اور روحانی تسکین کے فقدان سے پریشان رہتے ہیں۔ مطلب وہ اسباب تو مطلب جو سبب وہ بھی تو ٹھیک ہوتے ہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں تو وہ بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ان کو بھی وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں، ان کو بھی صحت ملتی ہے، لیکن کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں رکھتے، اس لیے ان کو جو روحانی تسکین ہے، جو اندر کا سکون ہے نا، وہ اس کی کم فقدان ہوتا ہے، کمی، تو ان کے جو اندر کا سکون ہے وہ ان کو نہیں ملتا، اس میں کمی رہتی ہے۔ اس زمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 مثالیں ملاحظہ کریں۔ پہلی مثال کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی جنگ کا ارادہ فرماتے تو اس کے لیے تیاری کرتے، مجلس مشاورت قائم ہوتی، مشاورت ہوتا ہے بات چیت، تو ایک ایسی مجلس ہوتا ہے جہاں پر مختلف لوگ جمع ہو کر بات کریں، ٹھیک ہے، تو ایک مجلس قائم ہوتی جہاں پہ لوگ آپس میں بات مشورہ لیتے، ایک دوسرے کا وقت، جگہ، راستہ اور مجاہدین کا انتخاب ہوتا، ہتھیار اور سواریوں کا بندوبست کیا جاتا، میدان جنگ میں صفیں بنائی، صفیں مطلب لائنیں بنائی جاتی، الغرض جنگ میں کامیابی کے سارے ضروری اسباب کا انتظام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح دستے سوال دراز فرماتے، اے اللہ ہمارے دشمنوں کو ناکام بنا دے اور ان کی خلاف ہماری مدد فرما۔ نمبر 2، مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفیق سفر مطلب سفر میں جو ان کا دوست تھا، زیادہ سفر یعنی سفر کے دوران جو ان کا سامان تھا، اور سواری کے لیے اونٹنی کا انتظام کیا۔ رات کی تاریکی میں حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ لے کر غار ثور میں پناہ لی۔ ابو بکر صدیق ہی ان کے رفیق سفر یعنی سفر کے ساتھی تھے، تاکہ کفار مکہ کچھ نہ دیکھ سکیں۔ اس طرح سارے ضروری اسباب کا انتظام کرنے کے بعد دعا کی کہ اے اللہ میرے سفر میں تو میرا ساتھی ہو اور مجھے لوگوں کے حوالے نہ کر۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں جب کفار کی ایک جماعت غار ثور کے منہ پر آ گئی اور حضرت ابوبکر نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر ان کفار میں سے کسی نے پیچھے جھک کر دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کو بڑے زوردار الفاظ میں بیان فرمایا، اے ابو بکر، تیرا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہو؟ مطلب ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک حضرت ابوبکر صدیق، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے ساتھ اللہ ہو تو تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی ہم نے سارے امکانی اسباب مکمل کر کے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا ہے، وہی ہماری حفاظت کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے غار کے منہ پر کبوتری کے انڈوں اور مکڑی کے جالوں سے ایسے اسباب پیدا کر دیے جنہیں دیکھ کر کفار واپس چلے گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو کفار سے بچا لیا۔ نمبر 3، ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میں اپنی اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا چھوڑ کر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے اپنی اونٹنی کو رسی سے باندھ اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کر۔ مطلب آپ اپنی چیزوں کی پہلے جتنے ممکن ہے نا آپ اتنی حفاظت کریں اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ اس کی مثال ایسے ہے نا کہ ہم اپنی چیزیں سامنے ہی رکھ دیں، بھئی ہمارے گھر تو کچھ نہیں ہو سکتا، ہمارے گھر چوری نہیں ہو سکتی، ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، جتنا ممکن ہے، جتنے اسباب ہو سکتا ہے، جتنی بچاؤ ہو سکتا ہے، پہلے آپ وہ سارے پورے کریں، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ دماغ بھی دیا ہے اور یہ سوچنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دی ہے کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرے، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے جتنا ممکن ہو سکتا ہے
جو جو چیزیں ہو سکتی ہیں ان کو کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ تعالیٰ میری طرف سے میری جتنی کوشش تھی جتنی میں کر سکتی تھی یا جتنا میں کر سکتا تھا، میں نے اپنی طرف سے وہ کوشش کی ہے، اب تو ہماری مدد فرما، اور پھر آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. مزید آپ کو اگر کسی ان 3 واقعات میں سے کسی ورڈ کا یا کسی واقعے کی سمجھ نہ آئی تو مجھے آپ ان باکس کر دیجیے گا، میں آپ کو اگین وہ تفصیل سے بتا دوں گی. چل نیکسٹ دیکھتے ہیں. ہم نے یہاں تک پڑھا کہ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مقام بدر میں تمہاری مدد کی تھی. یہاں تک ہو گیا. حالانکہ تم بالکل کمزور تھے. فتقوا پس اللہ لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو. فتقوا پس ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم شکر ادا کر سکو. اس جب تقولو آپ فرما رہے تھے للمؤمنین مومنوں سے اللہ یکفیکم کیا تمہیں یہ کافی نہیں این کہ یمدکم تمہاری مدد فرمائے ربکم تمہارا پروردگار بسالساتل 3,000 من الملائکتی فرشتوں سے منزلین جو اتارے گئے ہیں. اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کیجئے جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تعالیٰ 3,000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائے. بلا ہاں کافی ہے، ان بشرطیہ تصبرو تم صبر کرو، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو، ویأتوکم اور دمکن تم پر من فورہم تیزی سے حاذا اس وقت یمددکم مدد کرے گا تمہاری ربکم تمہارا رب بخمسۃ الفین 5,000 کے ساتھ من الملائکۃ فرشتوں سے مصومین جو نشان والے ہیں. ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور وہ کفار اچانک تم پر حملہ آور ہو جائے تو تمہارا رب 3,000 کی بجائے 5,000 نشان والے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا. امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. باقی آپ کی طرف سے کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کلام پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.